السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعہ کے روز کتنی رکعت نماز پڑھنا یہ ضروری ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ جمعہ کے روز 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر مسجد کا ایگزٹ دروازہ چھوٹا ہو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مسجد کا دروازہ توڑ کر کے وہ باہر نکل جائیں گے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ دوستو دیکھیے، جمعہ کے روز جو ہے نماز جو ہوا کرتی ہے، اس میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے جس کی بنیاد پہ ہماری نماز ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ادھوری نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک روز نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ادھوری نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ دھیان سے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، میں آپ کو اس جمعہ کے روز میں کتنی رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے اور کون کون سی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی نیت کس طریقے سے کریں گے، جمعہ کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، جمعہ کے روز سب سے پہلے مسجد میں جانے کے بعد 4 رکعت جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور اس کی نیت جو ہے اس طریقے سے کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ کے سنت کی، قبلیہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت کر لیں گے۔ قبلیہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جمعہ سے پہلے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے۔ دل میں یہ ارادہ کر لیا، خیال کر لیا کہ ہم جمعہ کے سنت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے، اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو اس طریقے سے کہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں وہ فرض نماز ہوا کرتی ہے، اور اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور پڑھتے بھی ہیں لوگ۔ اس کے بعد اس کی نیت جو ہے اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کے فرض کی، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ پھر خاموشی کے ساتھ سنیں گے، رکوع سجدہ کر کر کے سلام پھیر لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب دعا ہوتی ہے، دعا ہونے کے بعد لوگ اتنی تیزی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں جیسے کوئی 14 سال کے قید سے آج رہا ہوا ہو۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ نقطہ، باریک سا نقطہ لگتا ہے، اور وہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے اس کی کہ نیکی کے کام میں اس کا دل نہیں لگتا، مسجد میں بیٹھنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ آپ یہی دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے تو اتنی بے چینی کے ساتھ وہ باہر ہی کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ کب ختم ہو اور ہم باہر بھاگے۔ اور حالانکہ دیکھو، سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ نماز ادھوری کر کے جا رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاہی مٹ جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اپنے گناہوں کی، اور نماز کی پابندی کریں، اور اپنے دل کی سیاہی کے لیے جو ہے صفائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں۔ تو دوستو، اس کے بعد جو ہے پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی نیت اس طریقے سے کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ کے سنت کی، بعدیہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بعدیہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں پڑھنے والی سنت۔ دیکھیے، 4 رکعت پہلے، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت بعد میں جو یہ پڑھے، یہ ہو گئی 12 رکعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
4 रकात सुन्नत बाद पहले पढ़ा करते थे और 4 रकात सुन्नत बाद में पढ़ा करते थे। तो एक हदीस से ये साबित हुआ और एक हदीस में और है, उसमें इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे, बाद में 4 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे और फिर 2 रकात सुन्नतें पढ़ा करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों हदीसों पर अमल हो जाए तो आप 4 रकात बाद में सुन्नत पढ़ें और 2 रकात सुन्नत और पढ़ें। इस 2 रकात सुन्नत की मुअक्कदा होने में कुछ लोगों ने इसे मुअक्कदा कहा है और कुछ लोगों ने इसे मुअक्कदा नहीं कहा है, लेकिन बहरहाल हदीस पाक में इस सुन्नत का जिक्र आया है, अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे। तो आप जो है 6 रकात सुन्नत पढ़े, 4 रकात फिर 2 रकात बाद में सुन्नत पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ लिया तो आपने दोनों हदीस पर अमल कर लिया। फिर उसके बाद 2 रकात नफल नमाज है और नफल नमाज अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ज़रिया हुआ करता है। तो पता चला कि जुमा की नमाज 14 रकात की हुआ करती है, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़, फिर 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल। तो कम से कम आपको जुमा की नमाज अदा करने के लिए 4 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़ और 4 रकात सुन्नत ये तो ज़रूरी है। जो लोग सलाम फिरने के बाद 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद चले जाते हैं, उसे सबक हासिल करना चाहिए कि इस तरीक़े से आपकी नमाज अदा नहीं हो सकती, जुमा की नमाज पूरी नहीं हो सकती, अधूरी नमाज आप पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।